اللہ کبھی توفیق دے تو منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے جو بری عادتیں ذکر فرمائی ہیں ان کو بڑے غور سے پڑھیں اور پھر ایک ایک عادت اپنے اندر تلاش کریں کہ ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ دوسری ایک بری عادت ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ منافقین کی عادت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوش رہتے اگر ان کو مال ملتا رہتا، جس دن مال تھوڑا سا کم ہوا ناراض ہو گئے۔ مال کے ملنے ہی سے ساری خوشنودی، جو مجھے دیتا رہے میں اس سے راضی، جس نے مجھے دینے سے ہاتھ روکا وہ میرا دشمن۔ یہ وہ عادت تھی جو منافقین کی تھی، اور اللہ پاک نے ان کی اس بری عادت کو قرآن میں ذکر فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام نے جیسے اپنی ذات کے لیے اللہ پاک نے پیشکش کی کہ مکے کے پہاڑ سونے کے بنا دیتے ہیں، اپنی ذات کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اسی طریقے سے اپنے جو زیادہ قریب صحابہ تھے ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، ان کے لیے بھی پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی ہیں ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن فاقہ ہوا برداشت کر لیا، دوسرے دن فاقہ آیا برداشت کر لیا، تیسرے دن بھی فاقہ آ گیا۔ اب بیوی نے کہا کہ بہت بری حالت ہو گئی ہے، ہم تو چلو برداشت کر رہے ہیں، بچے ہیں ان کے لیے بڑی مشکل کا سامنا ہے، آپ ایسے کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ جاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگ لو اور وہ کچھ دے دیں گے تو ہمارا فاقہ دور ہو جائے گا۔ یہ صحابی بیوی کے کہنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے تشریف لائے۔ جب پہنچے ہیں مسجد نبوی کے اندر تو وہاں منظر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل جب یہ دروازے پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے لوگو اللہ سے مانگو اللہ دیں گے، اور اگر تم میں سے کسی نے مجھ سے مال کا سوال کیا جو میرے پاس ہوگا میں سب دے دوں گا، تم میں سے کسی نے مجھ سے مال مانگا جو میرے پاس ہوگا سب کا سب دے دوں گا، لیکن یاد رکھو جو نہیں مانگے گا میرے دل میں اس کی محبت زیادہ ہوگی۔ جو نہیں مانگے گا، جو دنیا نہیں مانگے گا مجھ سے آ کر، جو مانگے گا اللہ کے نبی سے بڑا کوئی سخی نہیں، سب اٹھا کر دے دوں گا، لیکن جو مجھ سے نہیں مانگے گا اس کی عزت، اس کی قدر، اس کی قیمت میرے دل میں بہت زیادہ ہوگی۔ یہ لفظ سننے کے بعد صحابی نے کہاں سوال کرنا تھا، ویسے ہی واپس چلے گئے۔ غزوہ حنین کے اندر رسول پاک علیہ السلام نے مؤلفۃ القلوب کو بلایا، وہ بندے جو نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، ابو سفیان کو بلایا، صحابہ کو فرمایا 100 اونٹ اس کو دے دیے جائیں۔ 100 اونٹ کو تھوڑا سا مال نہیں، بہت بڑا مال تھا اس زمانے میں، 100 اونٹ دے دو ابو سفیان کو۔ ابو سفیان کو 100 اونٹ مل گئے۔ ابو سفیان نے دیکھا اتنے سارے اونٹ اور کہنے لگا، نئے مسلمان ہوئے تھے، بعد میں اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دیا، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا تو بیٹا بھی ساتھ ہے، آپ نے فرمایا 100 اونٹ بیٹے کو بھی دے دو۔ بڑے حیران ہوئے کہ 100 اونٹ اور مل گئے، کہا یا رسول اللہ ایک اور بیٹا بھی ہے، فرمایا 100 اونٹ اس کو بھی دے دو۔ 300 اونٹ ابو سفیان کو دیے، 100 اونٹ صفوان ابن امیہ کو دیے، 100 اونٹ حارث ابن ہشام کو دیے، 10-12 آدمی تھے جن کو 100 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ عباس ابن مرداس کو 40 اونٹ دیے۔ وہ تھوڑا سا ناراض ہوا کہ جی اتنے صحیح، آپ نے فرمایا کہ جتنے پر راضی ہوتا ہے دے دو اس کو۔ صحابہ گئے اور فرمایا جتنے لینا چاہتے ہو لے لو۔ صدیق اکبر کو 1 اونٹ بھی نہیں دیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 بکری بھی نہیں دی، عشرہ مبشرہ کو کچھ نہیں دیا، اہل بیت کو کچھ نہیں دیا، اپنے نواسوں کو کچھ نہیں دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم سکھائی ہے کہ دنیا یہ چیزیں نہیں ہیں، دنیا کی بنیاد پر راضی رہنا، مال کی وجہ سے خوش رہنا، مال کی وجہ سے ناراض ہو جانا، یہ ایک مسلمان کی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی پیس کر ہاتھوں میں گٹے پڑ جاتے ہیں، پانی اٹھا کر لاتی ہیں، سینے پر نشان پڑ جاتے ہیں۔ فاطمہ کون ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ سارے حشر والے نگاہیں جھکا لو، محمد الرسول اللہ کی بیٹی آ رہی ہیں۔ یہ ہے فاطمہ کا مقام، سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ جتنی عورتیں ہیں اس امت کی ہوں یا کسی بھی امت کی ہوں جنت میں جائیں گی، فاطمہ سب کی سردار ہوں۔ فاقہ ہے، ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں، جسم پر نشان ہیں، کپڑے میلے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خادم آئے،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کر ابا جان سے ایک آدھا تم بھی مانگ لاؤ. گئی ہیں، شرم کی وجہ سے سوال بھی نہ کر سکیں، آئیں کھڑی ہوئیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی واپس آ جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر تشریف لائے. بیٹی آئی تھی، کیا ہوا؟ کوئی بات ہی نہیں کی. ابا جان میں تو کچھ لینے کے لیے آئی تھی، آپ نے سب کو دے دیا، میرے لیے کچھ نہیں رکھا. فرمایا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. بیٹی کو یہ دیا ہے، باقی سب کو مال دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے ایک چھوٹا سا تھیلا دیا، اس میں چند کھجوریں تھیں، اور کہا کہ اس کو الٹانا نہیں، اس میں سے خرچ کرتے رہنا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں 25 سال اس میں سے خرچ کرتا رہا، کھاتا رہا، کھلاتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا، صدقات خیرات کرتا رہا. اگر میں وہ ساری کھجوروں کا اندازہ کروں جو میں نے خرچ کی ہیں تو 1100 من سے زیادہ بنتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے، ایک تھیلا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دے دیتے ہیں. حضرت حسن حضرت حسین بھوک سے پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، دنیا نہیں دیتے. یہ منافقین کی عادت تھی، یہ منافقین کا طریقہ تھا. ان اعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون. مال مل گیا خوش، واہ 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 محمد الرسول اللہ، کیا کہنا جی آپ کا. اور جس دن مال نہ ملا اس دن ناراض ہو کر اٹھ کر چلے گئے. بدقسمتی سے آج یہ طریقہ ہمارے گھروں میں بھی پہنچ گیا. 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا اس لیے راضی ہے کہ اس کو مال زیادہ دے دیا، 3 اس لیے ناراض ہیں کہ ابا جان نے ہمیں دیا ہی نہیں. بیٹی اس لیے ناراض ہے کہ مجھے ملا ہی نہیں، بیوی اس لیے ناراض ہے کہ مجھے پیسے نہیں مل رہے. سارا آج ہمارے معاملات پیسے کے ساتھ جڑ گئے. پیسے ہیں تو ہم خوش ہیں، نہیں ہیں تو ہم ناراض ہیں. اللہ سے بھی ناراض، اللہ کے نبی سے بھی ناراض، باپ سے بھی ناراض، ماں سے بھی ناراض، بھائی سے بھی ناراض، رشتہ دار سے بھی. ہماری رضا اور ناراضگی صرف پیسے پر آ کر ٹھہر گئی. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں. اللہ نے مال بھی بہت دیا تھا. مال کمانا، مال جمع کرنا منع نہیں ہے. اللہ پاک نے اسی وجہ سے نبیوں میں سے بھی بہت بڑے مالدار حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا کیے، بہت مال دیا. جب ملکہ بلقیس نے سونے کی اینٹیں ہدیے میں بھیجی ہیں اور اپنے درباریوں سے یہ کہہ کر بھیجا کہ ہم دیکھتے ہیں اگر تو بادشاہ ہوں گے بڑی خوشی قبول کر لیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کو ایک مصیبت ہوتی ہے اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. اور اگر نبی ہوں گے تو پھر وہ ہمارے ہدیے کو قبول نہیں کریں گے، ان کے نزدیک دنیا بے حیثیت ہوگی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ ہدیہ لے کر 500 اس کے غلام ہدیہ لے کر آ رہے ہیں، تو 27 میل تک سونے کا فرش بنوا دیا. وہ آئے ہیں تو انہوں نے اپنی اینٹیں وہیں پھینک دی کہ کہیں یہ نہ کہیں ہماری اٹھا کر ہمیں دے رہے ہو. اللہ نے اتنا مال دیا. مال کمانا منع نہیں ہے، مال جمع کرنا منع نہیں ہے. اللہ نے صحابہ میں سے بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے. اللہ پاک نے ائمہ کرام میں سے بھی امام ابو حنیفہ بہت مالدار تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بھی بہت بڑے تاجر تھے. ان کے مالداری کا اندازہ یہاں سے کیا جا سکتا ہے. ان کی عادت تھی 1 سال جہاد میں جاتے، 1 سال حج کرتے. جس سال حج کرتے اعلان کرتے کہ میں نے حج پر جانا ہے، جو میرے ساتھ جانا چاہتا ہے میرے ساتھ آ جائے. لوگ آتے، کہتے کہ جو تمہارا خرچہ ہے وہ ایک تھیلی میں بند کرو، اوپر اپنا نام لکھو، مجھے دے دو. لوگ تھیلی میں پیسے رکھتے، اوپر اپنا نام لکھتے، یہ جمع کرا دیتے. سارے راستے آتے جاتے ہوئے اپنی طرف سے کھلاتے پلاتے رہتے. جب واپس پہنچتے ان کی تھیلی ان کو واپس کر دیتے کہ سارا میری طرف سے مہمان نوازی ہے. اور جس سال حج پر نہیں جاتے تھے اس سال 300 آدمیوں کو اپنے خرچے پر حج پر بھیجا کرتے. بہت مال دیا تھا اللہ نے. حضرت عبداللہ ابن مبارک خود فرماتے ہیں مال تو بہت تھا، تقوی بھی تھا، طہارت بھی تھی، نیکی بھی تھی، دین بھی تھا، دیندار گھرانے کے فرد تھے، سب کچھ تھا. کہتے ہیں کہ زندگی کے پہلے حصے میں میری عادت یہ تھی کہ میرا تعلق مالداروں کے ساتھ تھا. ماں خود بھی مالدار تھے، مالداروں کے ساتھ میں رہا کرتا. مالداروں کے ساتھ رہتا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میری زندگی بڑی بے چینی کی زندگی گزرتی ہے. مال کے باوجود جب کسی کو دیکھتا ہوں پھر دل کے اندر آتا ہے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. پھر میں نے اس اپنے طریقہ زندگی کو بدل کر میں نے فقیروں کے ساتھ رہنا شروع کیا. کہا جب سے میں اپنے سے کم درجے کے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں میری زندگی بڑی راحت اور اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے. اگر ہم تھوڑا سا اس طریقے کو اختیار کر لیں تو ہماری زندگی بھی آج آسان بن جائے.
ہم نے جو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر زندگی گزارنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے ہر آدمی پریشان، وہ بھی پریشان ہے جو اس ملک میں 6 مہینے سے ہے، اور وہ بھی پریشان ہے جو اس ملک میں 60 سال سے ہے۔ کسی کا بھی پیٹ نہیں بھرا آج تک۔ ہر بندہ روتے ہوئے ہی نظر آتا ہے، ہر بندہ دوسرے کا مال ہڑپ کرتا ہوا ہی نظر آتا ہے، ہر آدمی روتے ہوئے محسوس ہوتا ہے میرا کھا گیا، میرا وہ کھا گیا، میرا سالہ میرا کھا گیا، میرا بھائی میرا کھا گیا، میرا رشتہ دار۔ اس کے علاوہ کوئی بات سننے میں نہیں ملتی۔ یہ پیٹ ہے کہ کیا ہے؟ یہ کب بھرے گا؟ کب بھرے گا؟ کس طریقے سے ہم نے یہ پیٹ بھرنا ہے؟ کتنی ہرس ہے ہمارے اندر۔ یہ منافقین کی عادت تھی، ان اعطوا منہا رضوا وان لم یعطوا منہا اذا هم یسخطون۔ جب ان کو مال ملتا تھا خوش ہو جاتے تھے، اور جس دن مال میں تھوڑی سی کمی آئی ناراض ہو گئے۔ یہ عادت ہم نے بدلنی ہے۔ یہ عادت اللہ کے ہاں پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ اللہ نے قناعت کا حکم دیا ہے۔ اللہ جو دے اس پر راضی رہنا ہم نے سیکھنا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا سیکھنا ہے۔ یہ سیکھیں گے ہماری زندگی دنیا کی بہترین زندگی بن جائے گی۔